کرنا چاہیے، چاہے وہ جس بھی فارم میں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج چونکہ جمعے کا دن ہے، مبارک دن ہے، دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا دن ہے، تو اس کے حوالے سے بھی ایک دو باتوں کا ذکر کرتی ہوں۔ آپ کو جن کو نہیں معلوم، اول تو سب کو پتہ ہی ہوگا، لیکن جن کو نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے اور وہ جمعے کے اتنی بہت ساری فضیلت سے محروم نہ ہوں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو جمعے والے دن غسل کر لینا چاہیے اور صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے، اپنے نیلز جو ہیں ان کو کاٹیں، یہ سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ایسا کیا کرتے تھے۔ تو اپنے نیلز کو کاٹیں، اپنے صفائی ستھرائی کریں، اور یہ کہ سب سے جو جمعے کا ایک اہم عمل ہے وہ جمعہ پڑھنا ہے۔ جمعے کی نماز مسجد میں جا کر پڑھی جاتی ہے اور خطبہ سنا جاتا ہے، اور جمعے کی نماز ظہر کی عام نماز سے فرق طریقہ ہے اس کا۔ تو مردوں کے لیے تو یہ کمپلسری ہے، لیکن خواتین کے لیے بھی اگر اب تو کئی جگہوں پر مساجد میں ایسے انتظامات ہیں پردے کے بھی، اور علیحدہ سے ہال بنے ہوئے ہیں، تو وہ وہاں پر جا کر جمعہ ادا کریں۔ بہت بڑی فضیلت اور بہت ثواب ان کو ملے گا، اور پھر وہ جو بیان سننے کو ملتا ہے اس میں بہت ساری اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ تو جمعے کی نماز کوشش کیا کریں کہ آپ اس کو جمعہ پڑھیں، کیونکہ جب گھر میں پڑھی جاتی ہے تو وہ ظہر کی نماز ہے، وہ جمعہ نہیں ہوتا۔ جمعہ پڑھنا ہے آپ نے تو اس کے لیے آپ کو مسجد جانا ضروری ہے، اور نماز کا طریقہ بھی اس میں تھوڑا ڈیفرنٹ ہے، تو اس کا بھی اہتمام کریں۔ اور پھر سورۃ الکہف، سورۃ کہف بھی کہتے ہیں، کہف بھی کہتے ہیں اس کو، تو یہ ضرور پڑھیں۔ اس کے بارے میں بھی بہت فضیلت ہے کہ جمعے والے روز اس سورت کی تلاوت کریں، اور اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نور عطا فرماتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں، پل صراط پر بھی انشاءاللہ اللہ نور عطا فرمائیں گے۔ اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک بہت سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ آپ کی صحیح رہنمائی فرماتے ہیں، تو اس کی بہت ساری فضیلتیں اس کی بھی ہیں، یہ بھی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور کوئی جمعہ بھی کوشش کریں ایسا نہ ہو کہ جس میں آپ سورۃ الکہف کی تلاوت نہ کریں۔ پھر جمعے کے دن حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جس میں مانگی ہوئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، ضرور قبول کی جاتی ہے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے اس کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم، لیکن اسکالرز میجورٹی کہتے ہیں کہ وہ گھڑی جو ہے وہ عصر اور مغرب کے بیچ میں آتی ہے، مغرب کے تھوڑا زیادہ قریب، تو اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ اسکالرز کا ویو ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں زیادہ تر، کہ عصر اور مغرب کے بیچ میں۔ تو اس بیچ میں ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بیٹھ کر تسلی سے اپنی دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ سے۔ ہمیں سب کو اللہ سے کچھ نہ کچھ دنیا کے حساب سے بھی چاہیے ہوتا ہے اور آخرت کے حساب سے بھی چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت بھی چاہیے، یہ بھی مانگا کریں۔ تو وہ گھڑی جو ہے اس کی بھی کوشش کریں کہ جمعے والے دن اپنی وہ دعائیں جو آپ مانگنا چاہتے ہیں اکٹھی کر کے رکھیں اور اس مبارک دن میں مانگیں۔ کیا پتہ جب آپ دعا مانگ رہے ہوں تو وہی گھڑی ہو جو قبولیت کی گھڑی ہے، اور اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور پھر یہ درود پڑھنے کی بہت فضیلت ہے ویسے ہی، اور جمعے والے دن تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، تو زیادہ سے زیادہ درود پڑھیں۔ اپنا ایک ٹارگٹ بنا لیں یا چلتے پھرتے پڑھتے رہیں۔ ٹارگٹ بنا لیں تو اس میں ذرا آسانی ہو جاتی ہے کہ ہمیں ایک پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے، نہیں تو پھر ویسے چلتے پھرتے کام کرتے درود پاک جمعے والے دن تو ضرور ہی پڑھیں۔ تو یہ جمعے کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں جو میرے علم میں تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور آپ کو بھی ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔